یہ کہہ کر الزام نہ دو، ہر پیاس جو بجھا دے وہ پانی تھے حسین۔ اور دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، کہ ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اس راز سے واقف ہے زمانے والے، آج بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، آج بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بے شک جو جانیں اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں تم مردہ گمان نہ کیا کرو۔ حضرات گرامی، یہ ماہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس کی 10 تاریخ کو کربلا کی سرزمین پر جو واقعہ پیش آیا، زمانے میں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، واقعات بھلائے جاتے ہیں، زمانے میں ہزاروں لمحے آتے ہیں، لمحے کو بھلایا جاتا ہے، لیکن کربلا کا ایک ایسا واقعہ تھا کہ کربلا کے واقعے کے بعد نہ آج تک دنیا بھلا پائی ہے نہ قیامت تک بھلا پائے گی، کیونکہ کربلا کی سرزمین پر حق اور باطل کی لڑائی تھی، کربلا کی سرزمین پر شریعت اور شریعت کے باغیوں کے بیچ کا فیصلہ تھا۔ معزز سامعین اکرام، یزیدیوں نے کربلا کی سرزمین پر 3 دن کے لیے پانی بند کر کے کیا سمجھا تھا کہ آقا حسین کربلا کی سرزمین پر پیاس سے تڑپ جائیں گے، آقا حسین پیاس سے نڈھال ہو جائیں گے۔ لیکن آؤ تاریخ پڑھو، آقا حسین وہ ہے کہ بچپنے کے عالم میں جب بچوں کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں تشریف فرما ہے، آقا حسین کے نانا جان تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہوتا ہے۔ میرے آقا حسین سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب کہیں سفر میں جایا کرتے تھے تو سب سے آخری میں آقا حسین کی پیشانی کو چوم کر نکلا کرتے تھے، جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، یہی تک نہیں، آقا حسین سے اتنی محبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے تھے کہ میرے آقا سیدہ فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے کہ او میری بیٹی فاطمہ، کبھی میرے نواسے حسین کو رونے نہ دیا کرو، کبھی میرے نواسے حسین کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہونے دیا کرو۔ وہ مدینے کی وادیاں ہے، وہ مدینے کی زمین ہے، آقا حسین تشریف فرما ہے، بچوں کی تعداد ہے۔ آقا حسین جب پیارے مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھتے ہیں، نبی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن مبارک کو پکڑ کر التجا کرتے ہیں، اے میرے پیارے نانا جان، اے میرے پیارے نانا جان، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں وہ میرے لختے جگر، آ میں تجھے اپنے گود میں لے لیتا ہوں اور چل تو گھر چل، ماں سیدہ فاطمہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسین کے بچپنے کا عالم ہے، مچل جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان مجھے پیاس لگی ہے، پانی یہی پینا ہے۔ حضرات گرامی، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ میرے پیارے نواسے، آ میں تجھے اپنے گود میں لیتا ہوں اور اپنے حجرے میں لے کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا ہوں۔ آقا حسین بچپنے کے عالم میں ہے، ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا حسین جب ضد کر کے بیٹھے ہیں تو میرے پیارے مصطفیٰ پورے میدان میں ایک نگاہ دوڑاتے ہیں، اور دوڑانے کے بعد میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو میرے نواسے حسین کو پانی پلا
پلا دے کل میدان محشر میں اسے آب کوثر کا جام پلاؤں گا۔ حضرت پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما ہی کیا رہے ہیں کہ چوہر جانب نگاہیں دوڑائی جا رہی ہے، پانی نظر نہیں آ رہا ہے، اتنے میں آسمان سے حضرت جبریل امی آب کوثر کا جام لے کر پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا یہاں پانی پینے کے لیے ضد کر کے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ یہ پانی آپ اپنے نواسے کو پلا دیجئے۔ وہ کیول پور کے مسلمانوں، جس حسین ابن علی نے بچپنے میں آب کوثر کا جام پیا ہو، بھلا یہ یزیدی کربلا میں نہر فرات کا پانی بند کر کے کیا یہ امام حسین کو پیاسا ثابت کر رہے تھے؟ نہیں نہیں، آب کوثر کا جام وہ ہے کہ کل جب میدان محشر میں جس کو ایک گلاس مل جائے گا وہ تب سے محشر کو بھول جائے گا اور پیاس کی شدت اس سے دور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن شہدائے کربلا۔ قوم کے لوگوں، آقا حسین کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ آقا حسین کی ذات ہم اور آپ کیا سمجھ پائیں گے؟ یارو آج دیکھا جاتا ہے زبان پر آقا حسین کا نام ہے، دل میں آقا حسین کی محبت کا دعویٰ ہے، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ہمارے حالات بس سے بدتر نظر آتے ہیں۔ جن موقع پر آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا میں یزیدیوں کے تلواروں کے سائے میں ہم گنہگاروں کو جو سبق دیا تھا، ہم نے اس سبق کو بھلا دیا ہے، وہ مشن کو بھلا دیا ہے۔ آج دیکھیے جب نویں تاریخ لگتی ہے، ہماری قوم کا نوجوان 18 سال سے 20 سال کا بیٹا ہڑدنگی کرتا ہوا نظر آتا ہے، آقا حسین کا نام لیتا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ یزیدی فتنوں میں شامل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آؤ تاریخ پڑھو، کربلا کی سرزمین پر جب آقا حسین پہنچے تھے، جب 7 تاریخ کو پانی بند کیا گیا تھا، جب 9 تاریخ لگی تھی، 10واں دن آنے والا تھا، جب وہ رات آتی ہے جس رات میں لوگ اگر حالات کو جان لے تو پھر وہ غم میں ڈوب جائے، اس وقت آقا حسین نے پورے قبیلے والوں کی طرف مخاطب ہو کے پورے قبیلے والوں کو ایک پیغام دیا تھا اور کہا تھا او میرے قبیلے والوں سنو سنو، آج کی رات کو ہم 2 حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک حصہ نماز نفل ادا کریں گے اور ایک حصے میں قرآن کی تلاوت کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیول پور کے مسلمانوں، جاؤ پورے علاقے کا جائزہ لے لو، پورے معاشرے کا جائزہ لے لو، یہ حسینی ہونے کا دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن در اصل آقا حسین کی کردار میں اپنے کردار کو ہم نے ڈھالا ہے کہ نہیں ڈھالا ہے؟ کل جو رات آئی ہے کربلا کی سرزمین پر، اس رات میں تو آقا حسین نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ آج کی رات کو عبادت میں گزاریں گے۔ آقا حسین نے عبادت کر کے زمانے کو بتایا کہ عبادت کر کے تم رب کی رضا کو حاصل کر سکتے ہو، لیکن آج ہم اور آپ سینے کوٹ کر اور ڈی جے بجا کر اور ڈھول بجا کر رب کو خوش کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں۔ نانا یارو، اگر تم حسینی ہو تو آؤ آقا حسین کی زندگی پڑھو، جس طرح آقا حسین نے شریعت پہ عمل کر کے نیزے پہ چڑھ کے اپنے سر کو کٹا دیا، تم اس کردار کو اپنا لو، زمانہ تمہارے قدموں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت آپ سنیے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ ابھی جب اپنی قوم میں قاری تاج محمد جیسے مخیر قوم جب جاتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو ہماری عمر کے بچے کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے اپنے باپ داداؤں سے دیکھ کر آئے کہ ڈھول بجایا۔ یہ کہتے ہیں بدلو ریت رواج کو، تم نے اپنے باپ داداؤں کے کردار کو دیکھا ہے، کم علمی کے عالم میں دین کا علم نہیں تھا، دور جاہلیت میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، اب تم باہر نکل آئے ہو، 21ویں صدی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو۔ قاری تاج محمد جیسے لوگ آپ کے گاؤں میں تشریف فرما ہے دین کی باتیں بتانے کے لیے، آج علی شان جلسہ کیا گیا، انتظامیہ کمیٹی
بیٹی نے مفتی تبریز عالم جیسی شخصیت کو بلایا اور بتایا کہ اگر دین کا علم اگر تمہیں نہ مل رہا ہو تو ایسے عالموں سے جڑ جاؤ اور ان کے قریب چلے جاؤ، تمہیں دین کی سمجھ آ جائے گی۔ اب تمہیں بدلنا ہوگا، اپنی اولادوں کو بتانا ہوگا، اپنی نسلوں کو سمجھانا ہوگا کہ آقا حسین نے میدان کربلا میں کس لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا، کس لیے اپنے بال بچوں کو قربان کیا تھا۔ کربلا کی سرزمین پر تلوار چلانے والے بھی کلمہ پڑھنے والے تھے اور سر کٹانے والے حسین بھی کلمہ۔ واہ سبحان اللہ۔ یار آقا حسین نبی کے نواسے جن کے گھر سے شریعت چلی، ایک طرف جنہوں نے صحابہ کے ذریعے خلیفہ کے ذریعے کچھ لوگ حضور کے زمانے کو پا کر اسلام کو قبول کیا لیکن بھٹکے، دین سے بھٹکے۔ آج سوشل میڈیا پر لے کے دکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈھول بجانا جائز ہے، عوام جب قاری تاج محمد قاری فیروز جیسے لوگ جا کے کہتے ہیں یہ سب نہ کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کربلا کی سرزمین پر جو فوج تھی اور یزید کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہے جن کو پیارے مصطفیٰ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جن کی قربانیوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یزید دین سے بھٹکا تو حسین ابن علی نے اسے تخت سے اتارا اور اسے تخت سے اتارا۔ جب شریعت سے وہ بھٹکا تو اسے بتایا گیا کہ شریعت کے باغیوں کو مسلمانوں کے درمیان دین کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کرتا پیجامہ والا تمہارے سامنے آئے اور تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے تو ان کو بتا دینا کہ جب دین کو پہچاننے والے کربلا میں آئے اور دین کی مخالفت کرنے لگے، کلمہ پڑھنے والے آئے دین کی مخالفت کرنے لگے تو آقا حسین نے بتا دیا کہ ان کا سر کاٹ دیا جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو اب ہر سوشل میڈیا پہ بتانے والے، ہر سوشل میڈیا پہ اعلان کرنے والے حسینی نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کے کردار سے لگتا ہے کہ ان کا یزیدی بو لگ چکا ہے ان کو۔ اے میری قوم کے لوگوں، اب بچاؤ اپنی اولادوں کو اور ایک پیغام لو، بس آخری کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک پیغام لو، کربلا کی سرزمین پر 18 سال کا بیٹا جا رہا ہے، شہید ہو کے آ رہا ہے۔ 19 سال کا بیٹا جا رہا ہے، شہید ہو کے آ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے۔ یزید تو کہہ رہا تھا آقا حسین آؤ، حکومت آپ کے قدموں میں ڈالی جائے گی، آقا حسین آؤ، آپ جہاں کے چاہو گے وہاں کی سلطنت دے دی جائے گی۔ آقا حسین نے دین سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہاں ایک با ایک جو جا رہے ہیں، شہید ہو کے آ رہے ہیں، لیکن اسی کربلا کی سرزمین پر سیدہ زینب حضرت امام حسین کی بہن ہے، جن کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سیدہ زینب دیکھ رہی ہے کہ جو جا رہا ہے وہ زندہ نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی بھائی حسین کے پاس جاتی ہے اور عرض کرتی ہے بھائی حسین اجازت ہو تو اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں بھیج۔ بتاؤ کیول پور کے مسلمانوں کتنے لوگ ہو کہ مسجدوں کی میناروں سے جب آواز آتی ہے تو اپنے بچوں کو کہتے ہو کہ جاؤ نماز پڑھنے، یہیں سے تمہاری کامیابی ہے۔ کتنی مائیں ہیں جو اپنی اولادوں کی انگلیوں کو پکڑ کر مسجد کا رخ دکھاتی ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ ساری کامیابی تمہاری سجدوں سے ملے گی؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ دنیا میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو مسجدوں کا رخ کرنا شروع کر دو؟ سیدہ زینب ہے، دیکھ رہی ہے جو جا رہا ہے شہید ہو کے آ رہا ہے، جو جا رہا ہے تیر و تلوار اس پہ تیر و تلوار کی بارش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بھی سیدہ زینب نے اپنے بچوں کو تیار کر کے میدان کربلا میں بھیجا اور بھیج کر زمانے کو بتا دیا اور زمانے کی ماں کو بتا دیا وہ ماں سنو، اگر تم اپنی اولادوں کو کامیاب دیکھنا
چاہتی ہو تو اپنی اولادوں کو نماز کا عادی بنا دو، مسجدوں کا رخ کرنا شروع کروا دو. جس دن سے تمہارے بیٹے نمازی ہو جائیں گے دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہیں سکتی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. اب آپ بتائیے، بس تقریر کو ختم کر رہا ہوں، آپ بتائیے کہ اپنے بچوں کو آپ مسجدوں کا رخ بچپنے سے ہی کروائیں گے کہ ایسے چھوڑ دیں گے دنیا کی آوارگی کرنے کے لیے؟ آپ بتائیے کہ آپ کا بیٹا 10 سال 12 سال کی عمر تک آپ اس سے کوئی کام نہیں لیتے ہیں، کوئی کام نہیں لیتے ہیں. میں جانتا ہوں صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اسکول کا رخ کرے، میرا بیٹا کالج کا رخ کرے، میرا بیٹا اچھا ایجوکیشن لے کے آئے، میرا بیٹا اچھی تعلیم لے کر آئے. صرف یہی فکر ہوتی ہے بچوں کی 18 سال 20 سال کی عمر تک. لیکن آپ نے ذہن و فکر میں یہ بات کیوں نہیں ڈالی کہ اے بیٹا یہ ایجوکیشن تم جو سیکھنے جا رہے ہو، اگر اس میں تم نکھار پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر اس میں کامیابی پانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکانا ہوگا. کیونکہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے سجدے میں سر کٹا کے زمانے کو بتا دیا کہ اے لوگوں اگر تم نمازوں سے دور رہو گے تو پھر کامیابی نہیں پاؤ گے. اگر نمازوں میں جا کے اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیا تو دنیا تمہاری قدموں کو. واہ واہ واہ.